میں بجٹ کی جانب جناب ڈپٹی سپیکر صاحب آؤں گا. سب سے پہلے تو میں آئل پرائسز کی بات کروں گا. آج پچھلے 3 مہینے سے قوم جس عذاب میں مبتلا ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں. ایک غریب آدمی اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا اور ایک ذہنی مریض بن گیا ہر شخص پیٹرولیم کی جو حالیہ قیمتیں ہیں. جناب ڈپٹی سپیکر صاحب 125 سے 130 بیرل پر ڈالر پیٹرول کی قیمت بڑھی اور آج 88 ڈالر پر بیرل ہے. اور اگر اس کا فرق دیکھیں تو یہ 70 روپے پر لیٹر آنا چاہیے، جبکہ آپ نے 2 دن پہلے صرف 4 روپے قیمت کم کر کے بڑا احسان کیا اور 5 روپے ڈیزل کی قیمت کر کے کم کیا. اس وقت تک اس موجودہ حکومت نے، اگر میں اس سال کی بات کروں تو 1200 ارب کی لیوی عوام کی جیبوں میں لیوی کا ٹیکس لگا کر نکالا گیا. 1200 ارب. اور اگر میں مجموعی بات کروں تو پچھلے 4 سالوں میں 4365 ارب کی لیوی جو ہے وہ آپ نے حکومت نے عوام کی جیبوں سے ڈاکہ ڈال کر نکالا ہے. اس سے زیادہ ظلم عوام کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا. جو مہنگائی کا طوفان ہے، میرا مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو فی الفور کم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بجٹ ہے جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے، یہ غریب دشمن بجٹ ہے، یہ IMF کا بجٹ ہے. لیکن جو کچھ آپ کر سکتے ہیں خدارا وہ تو آپ کریں. اس کے بعد جناب ڈپٹی سپیکر صاحب میں آبی وسائل کی طرف بات کروں گا. بجٹ میں آپ نے ان کے لیے صرف 103 ارب روپے رکھے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم نے 43 جو ڈیمز اور جو ہمارے سٹوریج کے ڈیمز اور ریزروائر بن رہے ہیں 43 کے لیے ہم نے بے شمار پیسے رکھے اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو کوشش کی کہ وہ جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے مکمل کی جائیں اور خطیر رقم اس کے لیے رکھی. لیکن داسو ڈیم، مہمند ڈیم اور اس کے بعد دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے جو آپ نے پیسے رکھے ہیں یہ بہت کم ہیں. جبکہ دوسری طرف انڈیا جو آپ کا مخالف ہے، جو ہمارا دشمن ہے، وہ سٹوریج بنا رہا ہے. چناب کے اوپر بھی ایک دوبارہ سے اس نے ایک چینل شروع کیا ہے اور وہ پانی کو سٹور کر رہا ہے. آپ اس کو دیکھیں، احساس کریں. اور پچھلے سال ہی ابھی جب سیلاب آیا تو آپ نے دیکھا کہ 800 ارب کا اس قوم کا نقصان ہوا. تو میری گزارش ہے، میرا مطالبہ ہے کہ 103 ارب جو بجٹ میں آپ نے رکھے ہیں ان ڈیمز کو مکمل کرنے کے لیے یہ ناکافی ہیں. اسی طرح اس ملک میں جب رجیم چینج ہوئی اور آج دن تک انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے، کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی. تیزی سے انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. سرمایہ دار اس ملک سے چلا گیا ہے. عمران خان کی حکومت میں ریکارڈ انڈسٹری لگی، بلکہ جو ہوم انڈسٹریز ہیں وہ بھی لگیں. ملتان جہاں سے میرا تعلق ہے وہ ہوم انڈسٹریز کا، پاور لومز کا گھر ہے. گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد یہ صورتحال تھی ڈپٹی سپیکر صاحب کہ سکل لیبر نہیں ملتی تھی. آج انڈسٹری تیزی سے بند ہو رہی ہے. کوئی اس بجٹ میں سرمایہ کار انڈسٹریلسٹ کے لیے جو اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے حکومت نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ کوئی ملک میں آ کر سرمایہ کاری کرے. سرمایہ کاری اس وقت ہوتی ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوتا ہے، جب معاشی استحکام اس کے ساتھ آتا ہے، جب لا قانونیت ہو، جب 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں لیٹ جائیں اور جب کوئی بھی آواز جو حکومت مخالف ہو اس کو ہر سطح پہ دبایا جائے تو پھر ملک میں انڈسٹری نہیں لگتی، ملک میں سرمایہ کار نہیں آتا. اسی طرح جناب ڈپٹی سپیکر صاحب زراعت جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہے، ہڈی ہے، زراعت کی ترقی کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں. آپ خود ایک کاشتکار ہیں. بالخصوص میں پنجاب کی بات کروں گا. پچھلے 3 سالوں سے ہمارا کسان، ہمارا کاشتکار تباہ و برباد ہو گیا ہے. اسے فصلوں کی قیمت نہیں ملتی، کھاد بھی مہنگی،
बिजली भी महंगी और डीजल भी महंगा, और किसान और काश्तकार बेहाल है। खुदारा किसान का कुछ सोचें, काश्तकार का कुछ सोचें। इमरान खान की हुकूमत में किसान और काश्तकार और ज़राअत ने जितनी तरक्की की, 75 सालों में ज़राअत ने इतनी तरक्की नहीं की जितनी हमारे दौर में हुई। मेरी तजवीज़ है कि ज़राअत को तबाही से बचाने के लिए हुकूमत सोलर ट्यूबवेल लगाए ताकि काश्तकार और किसान के जो अखराजात हैं फसल के ऊपर वो कम हो सकें। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है। जनूबी पंजाब के 11 अजला के लिए अभी वज़ीर मौसूफ एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हमने सवाबी को तो यूनिवर्सिटी दी है। 11 अजला जनूबी पंजाब के लिए इस बजट में 1 रुपया भी नहीं रखा गया। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट जनूबी पंजाब के लिए नहीं है, ना कोई हेल्थ के शोबा में, ना कोई तालीम, ना कोई सड़क, ना कोई दूसरा मेगा प्रोजेक्ट। 17,000 अरब का आपने बजट बनाया है। 17,000 अरब के बजट की इस किताब के अंदर जनूबी पंजाब के लिए 1 रुपये का भी कोई मंसूबा नहीं रखा गया। ये आपकी जनूबी पंजाब के अवाम के साथ ना सिर्फ ज़्यादती है, बल्कि ये उस सोच का तसलसल है जिसने हमेशा जनूबी पंजाब को पसमानदा रखा हुआ है। और इसलिए हमारे शायर लिखारी कहते हैं कि असा कैदी तख्ते लाहौर दे। तो मैं मुतालबा करूँगा जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली जो हुकूमती बेंचों पर बैठे हैं, 46 कौमी असम्बली के हल्के हैं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उसमें से 11 मेंबरान कौमी असम्बली PTI के हैं। बाकी जितने अरकान कौमी असम्बली हैं वो हुकूमत के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं। हम 14 अरकान कौमी असम्बली जनूबी पंजाब से मुंतखब होकर आए, 3 को आपने डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया, जिनमें जरताज गुल साहबा थी, राना फराज नून साहब थे और जमशेद दस्ती थे। बाकी 35 अरकान कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और PMLN के मैं सवाल करता हूँ कि आप क्या जवाब देंगे अपने हलके के अवाम को, अपने शहरों में, अपने गाँव में, कि हमारी पसमानदगी पहले ही बहुत ज़्यादा है कि 17,000 अरब के इस बजट में जनूबी पंजाब के लिए कोई जिक्र नहीं, कोई 1 रुपये का कोई फंड, कोई बजट, कोई मेगा प्रोजेक्ट जनूबी पंजाब के लिए नहीं है। इसीलिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमारी एहसास महरूमी को दूर करने के लिए हमें हमारी शनाख्त दी जाए, हमें हमारा अलग सूबा दिया जाए। और इमरान खान की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत थी जिन्होंने जनूबी पंजाब को सेक्रेटेरिएट दिया, अलग सूबा के क़याम के लिए फंड्स दिए और वहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG को बिठाया और मौजूदा पंजाब हुकूमत ने वो इख्तियारात वापस लेके फिर तमाम चीज़ें लाहौर को दे दी और हमें फिर तख्ते लाहौर के कैद कर दिया।